شیطان نے ہمارے اور قرآن مجید کے درمیان ایسی ایسی رکاوٹیں پیدا کی ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کو سیکھیں۔ اس نے اتنے غیر محسوس طریقے سے اتنے بڑے دلائل کو اتنا خوشنما بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہے کہ ہم قرآن سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایسے جیسے قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، یعنی اتنے بے شمار ایسے اسباب ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جو اجتماعی طور پہ ہوتے ہیں اور کچھ اسباب ایسے ہیں جو انسان کے پرسنل لیول پہ آ کے آتے ہیں، تو وہ بھی بڑے زیادہ ہوں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی مرض میں ایسے مبتلا ہوتا ہے، یعنی ایسا مرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مریض محسوس ہی نہیں کر رہا ہوتا، اور اس مرض کا، اس بیماری کا احساس اسے تب ہوتا ہے جب وہ مرض جو ہے لا علاج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کا تعلق بھی جو ہمارے ساتھ ہے نا، اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آج ایسے ہی ہے کہ ہماری روحیں کمزور پڑ چکی ہوئی ہیں، ہمارے ایمان بالکل گر چکے ہیں، ہم بیمار ہو چکے ہیں اور ہمیں اس بیماری کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ جب ہمارا بھی یہ مرض لا علاج ہونے کو پہنچتا ہے نا، جب وہ سورۃ قیامہ میں جو نقشہ کھینچا گیا کہ جب بالکل روح نکلنے لگتی ہے نا، تب اس کو دم درود نظر آتے ہیں، تب بھاگتا ہے پھر وہ دم درودوں کی طرف کہ کوئی اس کو شفا دے دے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے درمیان اور قرآن پاک اور ہمارے درمیان کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سے ایسے دلائل ہیں جو شیطان نے جو ہے اتنی بڑی آڑ کھڑی کر دی ہوئی ہے کہ ہم قرآن تک پہنچ نہیں پا رہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں اب تک عطا کی ہیں ان میں سب سے اہم جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن پاک ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی ہم اسے ناآشنا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی ساری برکتیں، ساری بھلائیاں سمیٹ کر ایسے لگتا ہے اللہ نے ہماری جھولی میں ڈال دی ہیں قرآن کی صورت میں۔ انسانی زندگی کی کون سی ایسی حاجت ہے، کون سی ایسی مشکل ہے جس کا حل قرآن نے نہ بتایا ہو، کون سا ایسا درد ہے جس کی شفا قرآن نے نہ بتائی ہو، کون سا ایسا روگ ہے جس کا علاج نہ بتایا ہو، کوئی ایسا سوال نہیں جس کا قرآن نے جواب نہ دیا ہو۔ میں کہتی ہوں انسان اپنی آخری منزل تک پہنچنے سے پہلے، یعنی جنت میں پہنچنے سے پہلے اس کو قدم قدم پر جتنا وہ قرآن مجید کی ضرورت پیش آتی ہے، جتنا وہ قرآن مجید کا محتاج ہے، شاید اتنا کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی کم و بیش 90% جو ہے وہ اکثریت قرآن مجید سے ناآشنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا رکھا ہوا ہے، ہم کیسے کیسے جواہرات اس کے اندر سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر شروع سے ہی جسٹ قرآن مجید کا یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، اس کو چھونے سے پہلے وضو لازمی کرنا ہے۔ اگر کسی نے وضو نہیں کیا، توبہ توبہ توبہ، اس نے بغیر وضو کے ہاتھ لگا دیا، پکڑتے اس کو چومنا ہے، آنکھوں سے لگانا ہے، اس کو اچھے سے غلاف میں لپیٹنا ہے، کیونکہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، تو اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ کور کر کے رکھنا ہے۔ پھر شادی بیاہ کے موقع پہ ہم اس کو تحفوں میں دے دیتے ہیں، یا رخصتی کے وقت ہم اس کو اوپر سے گزار دیتے ہیں، یہ ہماری عزت ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ لڑائی جھگڑا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا لاؤ قرآن، قسم کی ضرورت پیش آئے گی، گواہی دینی ہے لاؤ قرآن، جنات دور کرنے ہیں اچھا لاؤ قرآن، اس کی صورتوں کا حل ہے نا، پڑھو دم درود کرو جنات بھگاؤ، شفا چاہیے لاؤ قرآن، اس کے تعویذ بناؤ شفا مل جائے گی، ضرورت پڑنے پہ اسے فال بھی نکال لیتے ہیں، پھر ایصال ثواب چاہیے لاؤ قرآن، قرآن ہانی کرواتے ہیں۔ یعنی ایسے لگتا ہے یہ سارے ان کے اصل مقصد ہو کے رہ گئے ہیں، جو اصل مقصد تھا قرآن مجید کا وہ تو سب بھول گئے ہیں۔ کیسا شیطان نے پھندے میں ڈالا نا، کیسا ورگ لایا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہمیں قرآن سے دور کر دی ہے۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے کہ جس چیز کی اس کو پہچان ہے نا، جس چیز کی قیمت اس کو پتہ ہے، جس کی قدر وہ جانتا ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے وہ ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے، یعنی تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے۔ ایک ان پڑھ کاشتکار بھی جانتا ہے کہ اس کے بہترین مستقبل کی ضامن کیا ہے، بہترین فصل، لہٰذا کیا کرتا ہے وہ شدید سردی کی راتوں میں اٹھ کے اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، گرمی سخت گرمی ہو، دھوپ میں ہو تو اپنی جان ہلکان کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک تاجر کو معلوم ہے کہ تجارت سے حاصل ہونے والا جو نفع ہے اس کے لیے کیا قیمت ہے اس کی، وہ روزانہ مسلسل 12 14 18 گھنٹے تک اپنی جو ہے وہ اس تجارتی نظر کر دیتا ہے۔ ایک طالب علم کو پتہ ہے کہ انجینئرنگ یا ڈاکٹری کی ڈگری کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا کرتا ہے ہر ذہین طالب علم ڈاکٹر یا انجینئر بننے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے باوجود یا وسائل کی کمی کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں طلباء محنت مزدوری کر کے بھی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں کہ نہیں کرتے، دن رات ایک کر دیتے ہیں۔
کاشتکار ہو، صنعت کار ہو، طالب علم، ڈاکٹر، انجینئر، کوئی بھی ہے، اپنے اپنے کام میں اپنی جان اس لیے کھپا دیتے ہیں کہ اس کام کے بعد جو نتائج ملنے والے تھے وہ پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں کہ ہم کیوں یہ سب کر رہے ہیں، کوئی مشن ہے نا پیچھے۔ تو قرآن مجید سے جو ہماری غفلت ہے نا، اس کا یہ سبب یہی ہے اصل میں کہ ہم اس کے نتائج سے واقف نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی تلاوت سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتہ اگر ہم اس کو حفظ کریں گے یا سیکھیں گے یا سکھائیں گے، یعنی قرآن کے ساتھ اگر ہم جڑیں گے تو اس کے بعد میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، وہ کون سی فضیلت ہے، وہ کون سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ جو ہمیں اس قرآن کی بدولت یعنی ہمیں ملنے والے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ وہ ہمارا قرآن پاک سے ایسا ہی معاملہ ہے جیسے وہ یعنی اس آدمی کا ہوتا ہے نا، جیسے جو وہ ہیرو اور جواہرات کی تلاش میں جو ساری دنیا گھوم لیتا ہے، ساری خاک چھانتا پھرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہیرے اور جواہرات کا خزانہ تو اس کے اپنے گھر میں موجود ہے۔ تو اصل میں ہماری ہی غفلت ہے اس چیز سے۔ تو کاش کہ یعنی بس ایک دفعہ انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں صرف اس یہ احساس ہو جائے نا کہ وہ اس قرآن سے دور رہ کر اپنے آپ پہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے شاید کوئی یہ ظلم نہ کرے۔ جو لوگ آج اپنی آنکھوں سے غفلت کی پٹی نہیں اتاریں گے نا، یقیناً وہ کل کو یعنی بہت حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے کچھ کر لیا ہوتا۔ وہ وہ کہیں گے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ وہ اپنی ظلم کا اقرار کریں گے اس وقت جب بات ہاتھ سے نکل چکی ہوگی، اس وقت ان کو اپنی بیماری کا احساس ہوگا، جب وہ لا علاج ہو چکے ہوں گے اور اس وقت کوئی علاج کرنے والا بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس وقت کی حسرت سے پہلے آپ اس حسرت کو اس چیز میں بدل لیں، یقینی نگاہ سے دیکھ لیں، تاکہ کل کو حسرت نہ کر سکیں، تاکہ کل کو ہمیں پچھتاوا نہ ہو، ہم اس کے نتائج ابھی سے لینا شروع کر دیں۔ وہ نتائج صرف یہ ہوگا کہ کم از کم اس قرآن کی محبت کو دل میں بٹھا لیں۔ آپ کو دنیا میں کچھ بھی چاہیے، پیسہ چاہیے، عزت چاہیے، ناموری چاہیے، آپ کو کسی طرح کی بھی کامیابی چاہیے، یقین کریں قرآن سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم کتاب ہے، حدیث میں بھی آتا ہے نا قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ تو آؤ یہ قرآن پڑھو، کچھ مانگنے کے لالچ سے ہی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ دیں گے۔ پڑھو صحیح، اس پڑھتے آپ کو ایسے خیال آئیں گے، ایسی جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے سین گزریں گے قرآن پاک پڑھتے، کہ آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ میں کہاں کھو چکی تھی، میں تو اس کو پڑھنے لگی تھی کسی اور مقصد تھے، لیکن جب دیکھا کہ بیچ میں اتنے خزانے یہاں پہ موجود ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے باہر سے خزانوں کو ڈھونڈنے کی، مجھے تو سب کچھ قرآن پاک کے اندر سے مل رہا ہے۔ قرآن پاک نے ہر طریقے ٹپس دی ہیں، ہر زندگی گزارنے کے ہر معاملے میں، ہر قدم پہ آپ کو ٹپس ملیں گی۔ اچھا تمہیں یہ چیز چاہیے، یہ کرو تمہیں ملے گی، اچھا تمہیں اس چیزوں کی پریشانی ہے نا، تم یہ کرو تم بچ جاؤ گے۔ یعنی زندگی گزارنا ہے نا تو قرآن سے جڑ جاؤ، آپ کو ایسی ریسیپیز ملیں گی کھانوں کو اچھا بنانے کی، ایون کہ اپنی زندگی میں جتنے بھی آپ پرلطف وہ سین کریٹ کرتے ہیں نا، ان کو سیلیبریٹ کرنے کی بھی ٹپس آپ کو قرآن پاک میں ملیں گی انشاءاللہ۔